بدبخت اولاد۔ حدیث نمبر 22۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ذلیل ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اللہ کے رسول کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا لیکن پھر بھی وہ جہنم میں گیا۔ شرح الحدیث۔ وہ لوگ نہایت بدبخت اور ذلیل و خوار ہوں گے جو روز قیامت ناکام اور بد کردار قرار دیے جائیں گے اور انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی بدعمالیوں کے باعث جہنم میں پھینکے جائیں گے، لیکن ان کا ایمان اور عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے گناہوں کی سزا دینے اور انہیں پاک کرنے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن بہت سے بدبخت ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جہنم میں ہمیشہ رہنے والوں اور وہاں سے کبھی نہ نکالے جانے والوں میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو والدین کے نافرمان، ماں باپ کی بے ادبی و گستاخی کرنے والے، ان کے حقوق سے اعراض کرنے والے، ان کی خدمت میں لاپرواہی برتنے والے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے والے ہیں۔ دراصل ان کا یہ جرم معمولی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ لہٰذا جو شخص اس جرم کا مرتکب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے لمحہ بھر بھی بچ نہیں سکے گا۔ اس بات کی دلیل واضح طور پر قرآن مجید میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیے گئے میثاق وعدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، ترجمہ: اور ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83۔ اس کے بعد دیگر عہد و پیمان بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ سب وعدے توڑ ڈالے، اس لیے یہ لوگ اسی لائق ہے کہ انہیں شدید عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ ترجمہ: جو شخص اس جرم کا مرتکب ہوتا ہے اس کی سزا دنیا میں ذلت کے سوا کچھ نہیں اور آخرت میں انہیں سخت عذاب میں پھینک دیا جائے گا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی کو اپنا لیا ہے۔ ان سے عذاب کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 85-86۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ان سے عذاب کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی کے الفاظ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ والدین کے نافرمان لوگوں کو بھی عذاب سے ذرہ برابر تخفیف نہیں دی جائے گی اور نہ ہی عذاب سے نکالنے کی آرزو پوری کی جائے گی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی والدین کے نافرمان کے جہنم جانے کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک لڑکے کو والد کا احترام سکھاتے ہوئے فرمایا، کیا تم عبداللہ بن خداش کو جانتے ہو؟ اس لڑکے نے کہا نہیں۔ تب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا، جہنم میں اس کی ران احد پہاڑ کے برابر اور اس کی دھاڑ بیضہ پہاڑ کے برابر ہوگی۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جرم کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے والدین کا نافرمان تھا۔ ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو انسان اپنے والدین کا نافرمان ہے وہ جہنم میں جائے گا اور سخت ترین سزائیں اس کا مقدر ہوں گی، صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان رہا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ستیہ ناس ہو گیا اس شخص کا جس کے والدین زندہ ہے لیکن پھر بھی وہ شخص جہنم سے نہ بچ سکا۔ آخرت کی حالات اور دنیا کے خاتمہ پر اعمال کے نتیجے سے بے خبر نوجوانوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ حدیث نمبر 23۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، وہ شخص ذلیل ہو گیا، وہ شخص ذلیل ہو گیا، وہ شخص ذلیل ہو گیا جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر بھی وہ جہنم میں چلا گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ وہ جنت میں نہ جا سکا۔ حدیث نمبر 24۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل و خوار ہو گیا جس کے سامنے میرا ذکر ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ وہ آدمی بھی ذلیل و خوار ہو گیا جس نے اپنے والدین دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا لیکن انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کروایا۔ وہ آدمی بھی ذلیل و خوار ہو گیا جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا لیکن اس کی بخشش کروائے بغیر چلا گیا۔ شرح الحدیث۔ یہ حدیث گزشتہ حدیث کی مفصل روایت ہے۔ اس حدیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھنے اور رمضان المبارک سے مستفیض نہ ہونے کی قباحت اور انجام مذکور ہے۔ تینوں امور کی وضاحت حسب ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود نہ پڑھنا۔ ہر مسلمان کے ذمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ درود کے مختصر الفاظ میں سب سے معتبر اور معروف الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو متعدد احادیث میں مذکور اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ و محدثین ان کے بعد آج تک اہل علم کا معمول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، رسول اللہ وغیرہ کے الفاظ سے یاد کیا جائے۔ جس شخص کے کانوں تک یہ الفاظ پہنچے اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر درود پڑھے تاکہ امتی ہونے کے ناطے اس کے ذمہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے وہ ادا ہو اور اس امتی کے درجات میں بھی اضافہ ہو۔ جو مسلمان اس حق کو ادا کرنے میں کوتاہی کرے، درود مبارک نہ پڑھے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو لیکن وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اور جو شخص درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت سی عظمتوں اور برکات سے نوازتے ہیں۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پر خوش نہیں کہ آپ پر جو شخص درود پڑھے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اسے 10 سلامتیوں سے نوازوں گا۔ حاشیہ، علامہ ناصر البانی رحمہ اللہ اور ان کے تلمیذ رشید علامہ عصام موسیٰ ہادی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا امتی کے لیے اجر و ثواب اور بلندی درجات کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا اظہار کرنے کا بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ صلاۃ، درود اور سلام دونوں ہی پڑھے جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے وقت صلاۃ اور سلام میں سے کسی ایک کو چھوڑ دینا اور صرف ایک ہی پر اکتفا کرنا درست نہیں ہے، جیسے کہ مذکورہ حدیث میں درود اور سلام دونوں کا تذکرہ ہے۔ امام ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب بھی کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے تو درود اور سلام دونوں کو اکٹھا ادا کرے، صرف ایک پر ہی اکتفا نہ کرے، صرف صلی اللہ علیہ نہ کہے اور نہ ہی صرف علیہ السلام کہے۔ درود و سلام کے لیے انہی الفاظ کو لیا جائے گا جو حدیث مبارکہ میں مذکور اور صحابہ سے ثابت ہے۔ دور حاضر میں الصلاۃ والسلام کے معروف الفاظ جنہیں اذان کے ساتھ ملا دیا گیا ہے وہ نہ تو کسی حدیث سے ثابت ہے نہ ہی اذان سے قبل کسی قسم کا درود پڑھنے کا کوئی تصور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا دعا کے اعداد میں سے ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا باعث بھی ہے۔ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا اور
اس نے دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے بہت جلدی کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔ درود السلام کے بہت سے فضائل احادیث صحیح میں مذکور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو قاحل رضی اللہ عنہ کو واعظ فرماتے ہوئے فرمایا تھا، حاشیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ رضی اللہ عنہ کا نام، یعنی جو ابو قاحل ہے، آپ رضی اللہ عنہ کا نام قیس بن عائز الاحمسی تھا، رضی اللہ عنہ تھا۔ آپ کوفہ کے رہنے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر سوار ہو کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو واعظ کرتے سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل ایک حبشی صحابی نے پکڑی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار صغار صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کی امام تھے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ سیدنا ابو قاحل رضی اللہ عنہ کو وہ واعظ فرماتے ہوئے فرمایا تھا، جو شخص میرے ساتھ محبت اور شوق سے دن میں 3 مرتبہ اور رات میں 3 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر اس بندے کا حق ہے کہ وہ اس رات اور اس دن میں اس شخص کے گناہ معاف کر دے۔ ایک حدیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان الفاظ میں مذکور ہے، جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھا اور میری شفاعت کا حقدار ہو گیا۔ پوائنٹ سیکنڈ، والدین کی خدمت و اطاعت نہ کرنا۔ وہ اولاد نہایت بدبخت ہے جو اپنے والدین کی خدمت و اطاعت کا فریضہ انجام نہیں دیتی۔ قیامت کے روز کا معاملہ تو کہیں بڑھ کر ہوگا۔ والدین کے نافرمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اس سے متعلق مزید وضاحت حدیث نمبر 22 کے فوائد میں دیکھیے۔ پوائنٹ نمبر 3، رمضان المبارک میں گناہوں سے تائب نہ ہونا۔ حدیث مبارکہ میں اس شخص کے لیے بھی ذلت و رسوائی کا واضح ذکر موجود ہے جس شخص کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا لیکن اس شخص نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور برائیوں سے تائب ہونے کی کوشش نہ کی، حتیٰ کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا۔ اگرچہ یہ ضروری ہے کہ انسان سے جب بھی کوئی غلطی سرزد ہو تو اس کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے، رو کر التجا کرے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن زیر بحث حدیث مبارکہ میں گناہوں کی بخشش کو رمضان المبارک کے ساتھ منسوب کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ دیگر مہینوں کی نسبت بخشش و مغفرت عام کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات کو باندھ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے متلاشی آگے بڑھ، اے برائی کے رسیا باز آ جا۔ اللہ تعالیٰ آگ سے بے شمار لوگوں کو رہائی نصیب کر رہا ہے اور یہ اعلان ہر رات ہوتا رہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو گمراہ کرنے اور اسے بہکانے والے تمام تر شریر عناصر کو جکڑ دیتے ہیں تو پھر انسان کے لیے نیکی کی راہ پر چلنا اور برائی سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جو شخص ایسی آسانی کے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرے،
اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے، برائیوں سے توبہ کرنے کا رویہ نہ اپنائے، حتیٰ کہ رمضان کا رحمتوں بھرا مہینہ گزر جائے، تو وہ شخص بدبخت ہی تو ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بدبخت کے لیے بد دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے جس نے رمضان کا مہینہ ملنے کے باوجود اپنے گناہوں کی معافی طلب نہ کی۔ اللہ کی رحمت سے محروم اولاد۔ حدیث نمبر 25۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممبر لاؤ، جب آپ تشریف لائے تو ممبر پر چڑھے، جب پہلے زینے پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسرے زینے پر چڑھے تو فرمایا آمین، جب تیسرے زینے پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہوئے اور ممبر سے اترے تو ہم نے پوچھا، اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسے سنا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے، انہوں نے کہا، جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کی بخشش نہ ہوئی، وہ شخص اللہ کی جنت سے محروم ہو۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسرے زینے پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، وہ شخص بھی اللہ کی جنت سے محروم ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے زینے پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، وہ شخص بھی اللہ کی جنت سے محروم ہو جس نے اپنے پاس اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا، پھر بھی ان دونوں نے اسے جنت میں داخل نہ کروایا۔ میں نے کہا آمین۔ شرح الحدیث۔ گزشتہ حدیث کی نسبت اس حدیث میں مزید وضاحت موجود ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک پانے کے باوجود اپنے گناہوں کی معافی نہ حاصل کی، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود نہ پڑھا اور جس شخص نے والدین کی خدمت نہ کی، ان بدبختوں کے لیے سیدنا جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی ہے اور جبریل علیہ السلام کی بد دعا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، لیکن جن بدعمالیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، ان بدعمالیوں کی سنگینی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اور سچا مسلمان بننے اور اسلام کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کے تذکرہ میں اندہ اپنے پاس کے الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ والدین جس بیٹے یا بیٹی کے ہاں رہتے ہوں یا کسی وجہ سے وہ بیٹا بیٹی اپنے والدین سے الگ دور کسی دوسرے شہر یا بیرون ملک ہو تو وہ بیٹا بیٹی سیدنا جبریل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کردہ بد دعا کے دائرے میں نہیں ہے۔ البتہ دور ہونے کے باوجود مالی ضروریات پوری کرنے کی صورت میں اس بیٹے بیٹی پر بھی فرض ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ثبوت دے تاکہ وہ بحیثیت اولاد اپنے فریضہ کی ادائیگی کر سکے۔ اس حدیث میں 3 امور مذکور ہیں۔ پہلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ تیسرا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اس ترتیب میں بہت بڑی حکمت پنہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچائے ہیں، لہٰذا انسانوں کا فرض ہے کہ وہ ان احکام کو پہنچانے والے نبی کا احترام کرے، یعنی ان کی بات تسلیم کرے اور انہیں اس احسان پر درود و سلام کی صورت میں ہدیہ پیش کرے اور پھر ان احکام کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ سارا سال جو انسان عبادت گزاری سے غافل رہا وہ رمضان میں ضرور اپنی کوتاہیاں دور کرے۔ اس کے بعد حقوق العباد کی ادائیگی کرے، جن میں سب سے پہلا نمبر والدین کے حقوق کا ہے۔ جو انسان ان تینوں امور میں کامیاب ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور جنتوں کا حقدار بن جائے گا، اور جس نے روگردانی کی وہ اللہ تعالیٰ، جبریل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ حدیث نمبر 26۔
سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زینے پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسرے زینے پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسرے زینے پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ نے کس بات پر آمین کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو لیکن وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا وہ شخص بھی ذلیل و خوار ہو جائے جس نے اپنے والدین دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو پایا لیکن وہ جنت میں نہ گیا۔ میں نے کہا آمین۔ شرح الحدیث: وہ انسان نہایت بدبخت اور دنیا میں سب سے بڑھ کر ذلیل و خوار انسان ہے جو کسی عمل کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا مستحق بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنتے ہی درود پڑھنا چاہیے۔ ہر لمحہ اللہ رب العالمین کے احکام کی تعمیل میں گزارنا چاہیے۔ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا اس کی عبادت سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ بالخصوص رمضان المبارک میں عبادت گزاری اور فرما برداری کے لیے مزید کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح والدین کی خدمت کو اپنی زندگی کا اولین فریضہ سمجھ کر ادا کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں 3 مرتبہ آمین کا ذکر تو ہے لیکن تیسرے عمل یعنی رمضان المبارک میں گناہوں کی بخشش کروانے کا ذکر نہیں ہے، البتہ دیگر احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ خوش قسمت اولاد، حدیث نمبر 27۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب باپ اپنے بیٹے کی طرف دیکھے تو بیٹا اسے خوش کر دے تو اس بیٹے کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ تخریج: الشیخ حسین سلیم اسد کہتے ہیں اس سند میں 2 راوی ضعیف ہیں، عبداللہ بن صالح اور ابراہیم بن عین۔ شرح الحدیث: والدین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا بھی ان کی توہین اور بے ادبی ہے۔ غصہ اور پریشانی میں بھی والدین کے ساتھ ایسا رویہ اپنانا چاہیے کہ والدین کے لیے ان کی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اولاد میں یہ کیفیت پیدا کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین اپنی اولاد کو اچھی تعلیم اور بہتر تربیت مہیا کرے، نیکی کی عادات اپنائے اور برائی سے نفرت کرنے کا ماحول دے، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے نرمی کا درس دے تو لازماً اولاد اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ جب باپ دیکھے کہ اس کی اولاد اس کے حکم کے مطابق کام میں مصروف ہے یا اس کے منع کردہ کام سے دور اور باز رہتی ہے یا اس کی اولاد ماں باپ کی اطاعت و خدمت والی امور میں توجہ دیتی اور ماں باپ کی نافرمانی والے کاموں سے یکساں دور رہتی ہے تو یہ سب دیکھ کر باپ کے چہرے پر بشاشت و خوشی آ جائے تو اس بشاشت و خوشی کا باعث بننے والدین کے تعلق داروں سے حسن سلوک۔ حدیث نمبر 28۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اعلیٰ نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے۔ شرح الحدیث: جو شخص اپنے والدین کی کما حقہ خدمت نہ کر سکا اور اس کے والدین وفات پا گئے یا وہ شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کی وفات کے بعد بھی ان سے حسن سلوک کا اجر و ثواب حاصل کرتا رہوں تو اس شخص کے لیے اس حدیث میں بہترین رہنمائی ہے کہ وہ اپنے والدین کے تعلق داروں یعنی والد کے دوستوں اور والدہ کی سہیلیوں سے حسن سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ اس سے والدین سے حسن سلوک کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو مکہ مکرمہ جاتے ہوئے راستے میں ایک دیہاتی آدمی ملا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے
مؤدبانہ سلام کیا، اسے اپنی سواری پر سوار کر لیا جس پر خود سوار تھے، اور اپنے سر سے اپنی پگڑی اتار کر اسے دے دی۔ عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، یہ دیہاتی لوگ بہت کم ہمدردی پر بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کا والد میرے ابا جان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دوست تھا۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، سب سے بڑی نیکی اولاد کا اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے صاحبزادی ابو بردہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میں آپ سے اس لیے ملنے آیا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا، جو شخص اپنے والد کی وفات کے بعد بھی اس سے حسن سلوک کرنے کا خواہش مند ہے، اسے چاہیے کہ اپنے والد کے بعد اس کے بھائیوں، اپنے چاچاؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ چونکہ آپ کے ابا جان اور میرے ابا جان کے درمیان گہری دوستی اور بھائی چارہ تھا، مجھے اچھا لگا کہ میں اس رشتے کو نبھاؤں۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل یقیناً ان کے والد کی طرف سے دی گئی اعلیٰ تربیت اور اسلامی طرز زندگی کے شعور اور تعلیم کی وجہ سے تھا، کیونکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خود بھی یہی بات فرمائی تھی کہ جو شخص اپنے والد کی وفات کے بعد بھی اس سے حسن سلوک کرنے کا خواہش مند ہے، اسے چاہیے کہ اپنے والد کے بعد اس کے بھائیوں، اپنے چاچاؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس حدیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں باوجود مسلم معاشرہ ہونے کی جہالت کی جو بدترین روش پائی جاتی ہے کہ باپ کے بھائیوں کو اپنے شریک قرار دے کر ان سے نفرت اور عداوت کا رویہ رکھا جاتا ہے، یہ روش اور سوچ نہایت جاہلانہ، مجرمانہ، غیر اخلاقی اور غیر شرعی ہے۔ معزز قارئین، دراصل والدین کی وفات کے بعد والد کے دوستوں اور والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کو اعلیٰ نیکی اسی لیے قرار دیا گیا ہے کہ اس نیکی کی نسبت والدین کی طرف ہے۔ جس عمل کی نسبت والدین کی طرف ہو، اللہ تعالیٰ اس عمل کو نہایت اہمیت و فضیلت کا حامل بنا دیتا ہے، جیسے کہ تاریخ انسانی میں متعدد قربانیاں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دی گئی۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے یہ سلسلہ جاری ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے علاوہ کسی قربانی کو باقاعدہ عبادت اور اسلامی شعار قرار نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں والدین کا کردار تھا، اس عمل کی نسبت والدین کی طرف ہے۔ بیٹے کو باپ کی غیر موجودگی میں پالنے، اچھی تربیت کرنے اور فرما برداری کی راہ پر چلانے کی ذمہ داری نبھانے کے بعد باپ کے ساتھ روانہ کرنے کا عظیم اور عظیم المثال کردار ماں نے انجام دیا، اور بڑھاپے میں ملنے والا بیٹا نظروں سے دور رہنے کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد اسی بیٹے کو معصوم عمر میں اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم باپ نے کیا۔ بیٹے نے کمال درجہ فرما برداری کا مظاہرہ کیا۔ یہ ایسا مرحلہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے انسانی ہمت کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے اسے ان ھذا لہو البلاء المبین، یعنی بہت بڑی آزمائش قرار دیا ہے، لیکن اس آزمائش میں پورا اترنے پر اس عمل کو تا قیامت عبادت قرار دے دیا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ والدین سے نسبت رکھنے والا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہوتا ہے۔ والدین کی وفات کے بعد بھی اگر انسان اپنے والدین کی خدمت کا عمل جاری رکھنا اور اس کا اجر حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے شریعت اسلامیہ مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ بنو سلمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا والدین کی وفات کے بعد بھی کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھائی کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کی نماز جنازہ ادا کرنا، ان کے لیے بخشش مانگنا، ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا، ان کے ساتھیوں کا احترام کرنا، ان کے خاص رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔
اس حدیث کے ابتدائی الفاظ کے پیش نظر ایک معاملہ نہایت قابل غور ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ قلبی لگاؤ اور پیار تو بہت رکھتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ نماز جنازہ کس طرح پڑھی جائے۔ والدین کی وفات پر ان کے لیے نماز جنازہ میں دعائے مغفرت کن الفاظ میں کرنی ہے۔ یہ معاملہ مسلم معاشرے میں نہایت افسوسناک ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ والدین اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا اس قدر اہتمام ضرور کر کے جائے کہ ان کا بیٹا ان کی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہو، اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے پرخلوص اور اللہ کے ہاں رو رو کر آنسو بہا بہا کر دعائیں کر سکے۔ نماز جنازہ میں یہ ضروری نہیں کہ پڑھانے والا بہت بڑا عالم ہو، اگر باقاعدہ عالم اور مولوی نہ بھی ہو لیکن میت کا بیٹا ہو تو اس کی دعاؤں میں تاثیر کا اپنا اور انوکھا رنگ ہوتا ہے، لیکن یہ سب اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب والدین نے اولاد کی ایسی تربیت کرنے کا اپنی زندگی میں اہتمام کیا ہو۔ لیکن اگر انہیں اولاد کو پڑھانے کا موقع نہیں ملا لیکن اولاد نیکی کی راہ پر چلے تو والدین کے لیے راحت کا باعث ہے۔ تعلق توڑنے کا انجام۔ حدیث نمبر 29۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحم رشتہ داری کو اپنی ذات سے جڑی ہوئی شاخ کی مانند پیدا کیا اور فرمایا، کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ میں جنت میں اسی کو داخل کروں گا جو تجھے ملائے گا اور اس کو آگ میں پھینک دوں گا جو تجھے توڑے گا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ یہ روایت عبداللہ بن یزید بن قسیط اور اس کے والد یزید بن قسیط کے مجہول ہونے کی باعث ضعیف ہے، البتہ باقی راوی ثقہ ہے۔ یہ حدیث بعینہ ہی ان الفاظ میں نہیں مل سکی، البتہ اس کے متعدد شواہد موجود ہیں، لہذا معنوی طور پر صحیح ہے۔ شرح الحدیث۔ گزشتہ حدیث میں والد کے دوستوں اور تعلق داروں سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی حدیث کی مناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ والدین کی وفات کے بعد والد کے دوستوں اور والدہ کی سہیلیوں سے حسن سلوک کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ انہیں اس تعلق داری کو مضبوط رکھنے اور اسے احسن طریقے سے ملا کر رکھنے پر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ والدین سے چاہے اچھا سلوک رکھا ہو لیکن ان کی وفات کے بعد اگر والد کے دوستوں اور والدہ کی سہیلیوں کا احترام اور ان سے حسن سلوک نہیں کرو گے تو یہ بھی قطع تعلق کی رشتہ داری توڑنے کے زمرے میں آئے گا، جس کی سزا جہنم ہے۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے، ان کی خوشی غمی، معاشی و معاشرتی اتار چڑھاؤ، الغرض اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی و مخالفت کے علاوہ جملہ امور زندگی میں رشتہ داروں کے ساتھ تعاون، ہمدردی اور حسن سلوک کا رویہ رکھنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور اسے قرآن مجید میں بیان بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے اور ان سے قطع تعلقی کرنے والوں کے لیے سخت ترین وعید سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: جو لوگ اللہ سے کیے گئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، بالکل یہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 27۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کو انسان کے لیے موجب لعنت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: جو لوگ اللہ سے کیے گئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، بالکل انہی لوگوں کے لیے لعنت اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 25۔ رشتہ داری توڑنا اور قرابہ داری کی پرواہ نہ کرنا منافقوں کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، ترجمہ: کچھ بعید نہیں کہ اگر تم حکمران بنو تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرو گے۔ سورہ محمد آیت نمبر 22۔
قابل غور بات یہ ہے کہ اگر عامی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قدر بڑا اور خطرناک جرم ہے کہ اس کے مرتکب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، تو والدین کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والے کی بدبختی کا کیا عالم ہوگا؟ وہ تو ایسا خسارہ اور نقصان اٹھائے گا کہ جس کا تصور انسانی عقل کے لیے محال ہے، العیاذ باللہ۔ حدیث نمبر 30۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 31۔ سیدنا سفیان بن عیینہ بھی کہتے ہیں کہ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی بیان کیا ہے۔ تعلق قائم رکھنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 32۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ اس سند سے مروی متن قابل قبول اور صحیح ہے کیونکہ اس کی متعدد شواہد صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے۔ شرح الحدیث۔ یہی بات حدیث نمبر 15 اور 17 میں بھی بیان ہوئی ہے، لیکن اسے یہاں مقرر ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کا والدین وفات پا گئے ہیں تو اب بھی وہ انسان والد کے دوستوں اور والدہ کی سہیلیوں سے حسن سلوک کرتا اور ان کی خدمت کرتا ہے تو اس کے نتیجہ میں بھی اسے وہی ثمرات اور وہی فوائد حاصل ہوں گے جو اسے والدین کی خدمت کے صلہ میں حاصل تھے۔ اگر والدین کے تعلق داروں پر اپنے دروازے بند کر لو گے تو رزق و عمر میں برکت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ حدیث نمبر 33۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری اللہ کی ذات سے منسوب ہے۔ وہ کہتی ہے، میرے اللہ، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، مجھے توڑ دیا گیا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ اسے جواب دیتے ہیں، کیا تم راضی نہیں ہو کہ میں اس سے قطع تعلقی کر دوں گا جو تجھے توڑے گا اور اس کو اپنا بناؤں گا جو تجھے جوڑے گا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔ شرح الحدیث۔ صلہ رحمی میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ والدین سے حسن سلوک، فرما برداری، خدمت اور ان کی جملہ ضروریات کو پورا کرنے کا حق تمام انسانی حقوق میں اولین حیثیت کا حامل ہے۔ جس نے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا، والدین کو عمر بھر دکھی رکھا، وہ اپنے والدین کی وفات پا جانے کے بعد فلاحی کاموں میں حصہ لینے، دیگیں پکا کر کھانا تقسیم کرنے اور لوگوں کو والدین کے نام پر صدقہ خیرات دینے جیسے رسمی کام کرتا رہے، اسے ان کاموں کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے والدین اس سے ناراض اور دکھی رہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، میں اس سے قطع تعلقی کر دوں گا جو تجھے توڑے گا، نہایت قابل غور ہے۔ اگر اسی بات کو ہم سامنے رکھیں تو ہمیں حقیقت کا ادراک ہو جائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور اور اس کی مساجد سے دور کیوں ہے۔ دراصل ہمارے ہی اعمال نے ہمیں اس حالت میں پہنچا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت سے محروم کر دیا ہے۔ اور اسی طرح اگر اس سے مراد یہ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو توڑ دے گا جو صلہ رحمی کو توڑے گا تو غور کرنا چاہیے کہ جو گھرانے مختلف فسادات، اختلافات اور لڑائی جھگڑوں میں گر ہوئے ہیں، ان کی اس بربادی کے پیچھے کہیں نہ کہیں والدین کی نافرمانی، والدین کی دکھی آہیں اور والدین کی بد دعا ضرور موجود ہے۔ والدین کا نافرمان جنت سے محروم۔ حدیث نمبر 34۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کا نافرمان، شراب نوشی کا عادی اور تقدیر کا منکر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ شرح الحدیث۔ اس حدیث مبارکہ میں نہایت خطرناک گناہوں کے ساتھ ملا کر والدین کی نافرمانی کے گناہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے اس بات کو بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کس قدر سنگین، خطرناک اور مہلک گناہ ہے۔ جس طرح شرابی کبھی جنت میں نہیں جائے گا، تقدیر کا منکر کبھی جنت میں نہیں جائے گا،
اسی طرح والدین کا نافرمان بھی کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ والدین کا نافرمان۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کر کے یہی ثابت کیا ہے کہ والدین کے تعلق داروں سے حسن سلوک اور رسمی صدقہ خیرات اور دیگر بڑے بڑے کام کرنے، رفاہی امور میں والدین کے نام سے منسوب ہسپتال، تعلیمی و خیراتی ادارے بنانے سے بھی تیرے نام اعمال میں شامل شدہ جرم اور داغ کبھی نہیں دھلے گا۔ جو داغ تو نے والدین کی نافرمانی کر کے، انہیں دکھی کر کے، انہیں بے آسرا کر کے، ان کی خدمت سے روگردانی کر کے اپنے نام اعمال پر لگایا ہے، بالکل اسی طرح تیرے لیے بھی کوئی بخشش، کوئی رعایت، کوئی نرمی اور کوئی گنجائش نہیں ہوگی، جس طرح شرابی اور کافر کے لیے نہیں ہوگی۔ تقدیر کا انکار۔ تقدیر پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے، اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تھا، تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر یقین رکھو اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی یقین رکھو۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ان الفاظ میں مذکور ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو اللہ تعالیٰ اسے تبھی قبول کرے گا جب تقدیر پر تمہارا ایمان ہوگا۔ یعنی جو انسان تقدیر پر یقین نہیں رکھتا وہ مومن، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تقدیر پر ایمان اس کے تقاضوں اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات کے حوالے سے شکوک و شبہات کا ایسا جال شیطان نے بچھا رکھا ہے کہ کچھ لوگ تقدیر کے متعلق نظریہ قائم کرنے میں اس قدر غلطی کا شکار ہوئے کہ مختلف گمراہ فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ شراب نوشی۔ اسی طرح شراب نوشی کرنے والا انسان بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ اس کا یہ جرم اس قدر سنگین اور شدید ہے کہ شریعت نے اس کے لیے دنیا میں بھی سخت سزا مقرر کی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے سخت ترین وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص شراب پیتا ہے تب وہ مومن نہیں ہوتا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے شراب پینے والوں کو روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لعنت کا مستحق قرار دیا ہے۔ زیر بحث حدیث مبارکہ میں تقدیر کے انکار اور شراب نوشی جیسے موجب کفر و لعنت اعمال کے ساتھ ملا کر والدین کی نافرمانی کو بیان کرنا اسی مفہوم کی عکاسی کرتا ہے کہ والدین کی نافرمانی بھی ان دو بدعمالیوں جیسی کبھی حرکت ہے، اور والدین کی نافرمانی کا موجب لعنت ہونا اسی کتاب میں حدیث نمبر 26 میں بھی مذکور ہے۔ قطع رحمی کے بدلہ میں صلہ رحمی۔ حدیث نمبر 35۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدلہ چکانے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، لیکن وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا ہے جس سے تعلق توڑا بھی جائے تو وہ پھر بھی تعلق جوڑے۔ شرح الحدیث۔ یہاں بہت ہی حساس معاملے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بعض وقت یوں کہتے ہیں کہ والدین نے تو چھوٹے بیٹے کو پڑھایا، مجھے تو کمائی کرنے پر لگا دیا، میں تو کمائی کرتا رہا اور سارا خرچہ چھوٹے بہن بھائیوں پر ہوتا رہا، لہٰذا امی ابو کو وہی بیٹا رکھے جس پر انہوں نے بہت سا خرچ کیا ہے۔ باپ کے متعلق ایسا گمان کرنا کہ اس نے ہمارے لیے کیا بنایا، یا جتنا عرصہ باپ نے کمایا اور ہم پر خرچ کیا میں نے بھی کر دیا، اب میرے بیوی بچے ہیں، میں ماں باپ کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا۔ حدیث کے مفہوم کی روح سے ایسا کچھ بھی خیال کر کے والدین کی خدمت سے بھاگنے والا انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہے۔ یہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا، حالانکہ والدین سے حسن سلوک اور ان کی خدمت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کرنا اولاد کے ذمہ ضروری ہے۔ جو نہیں کرے گا وہ صرف گناہگار نہیں بلکہ دائمی جہنمی